لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى جاءك اليقين وقال تعالى حتى يأتيك اليقين وقال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم وقال محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من رآكم منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم عزیز و بزرگ و دوستوں، بڑا ہی قابل احترام میرے دینی بھائی، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس دنیا میں پیدا ہونے والے انسان یا تو رحمان کے دوست ہے یا تو شیطان کے دوست ہے۔ کسی نے رحمان کا راستہ چنا تو کسی نے شیطان کا راستہ چنا ہے۔ جس نے رحمان کے رحم کو نہ سمجھا، جس نے رحمان کے رحم کو نہ سمجھا، اس نے شیطان کے بھرم میں آ کر شیطان کا راستہ چن لیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہر کسی کے گھر میں یہ واقعہ ضرور پیش آتا ہوگا کہ خاندان کے لوگ خاندان والوں کو ان کے دشمنوں سے ضرور آگاہ کرتے ہوں اور بتلاتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ سنو، ان کے گھر آنگن تک، ان کے دہلیز تک اپنا قدم مت پہنچانا، کبھی غلطی سے اس گلی میں مت جانا، کبھی غلطی سے اس راستے کی طرف مت جانا۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ کیوں نہ جائیں، کیا وجہ ہے؟ تو جواب میں مختصر جملوں میں یہ کہا جاتا ہے، بس وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم تمہیں ان کی دشمنی سے آگاہ کرتے ہیں، اگر تم چلے جاؤ گے تو وہ تمہیں دوست بن کر کے ختم کر دیں گے، نپٹا دیں گے۔ کیا کچھ ایسا ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے صاف صاف بات کی ہے، دو اور دو چار کی بات کی ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ انسان کا اگر کھلا ہوا کوئی دشمن ہے، انسان کا اگر کھلا ہوا کوئی دشمن ہے تو وہ شیطان ہے۔ واضح ہے یہ بات، کسی سے ڈھکی ہوئی نہیں ہے، کسی سے چھپی ہوئی۔ اس کے باوجود انسان اسی شیطان سے دوستی کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تو آخر میں یہ شیطان جب اس کی رخصتی کا وقت آتا ہے دنیا سے، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، تو یہ شیطان اس انسان سے دوستی نبھانے آتا ہے۔ اور دوستی کیا نبھاتا ہے؟ وقال الشیطان للانسان اکفر، کہ شیطان انسان سے کہتا ہے اب کفر کر لے، اب کفر کر لے، اور وہ اپنی دوستی نبھاتا ہے، اس سے کفر کراتا ہے، اور ساری زندگی کو برباد تو کیا ہی تھا، اب آخرت کو بھی ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا۔ ہمیں کیا بات سمجھ آئی؟ ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ دنیا میں اللہ رب العزت کسی چیز کو ہم سے ڈھانپا نہیں، کسی چیز کو چھپایا نہیں ہے، سسپینس میں نہیں رکھا ہے، ہمیں شش و پچ میں نہیں رکھا۔
اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو انبیاء کے ذریعے سے کھلے کھلے پیغامات دے دیے، کھلے کھلے میسیجز دے دیے اور صاف ستھرے انداز میں کہہ دیا دیکھو یہ شیطان ہے، یہ جہنم ہے، یہ جنت ہے، یہ انبیاء ہے، یہ بھلے لوگ ہیں، یہ برے لوگ ہیں، تمہیں کس کا راستہ چلنا ہے، تمہیں کس کے راستے سے بچنا ہے، تم پیدا ہوئے ہو، یہ قبر ہے، اس کے بعد حشر ہے، اس کے بعد حساب و کتاب ہے، اور پھر یا تو یہاں جانا ہے، پھر یا تو یہاں جانا ہے، دیکھنا یہ میدان وہ ہوگا، دیکھنا یہاں ترازو اور میزان ہوگا، دیکھنا یہاں پل صراط لگے گا۔ کون سی چیز ہے جو لگی ہوئی ہے چھپی ہوئی؟ حیرت آدمی کو اس بات پر ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے عذر کیسے پیش کرے گا؟ وہ کون سا عذر ہوگا جو اپنے رب کے سامنے پیش کر سکے گا؟ کون سا عذر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں صرف ایک اہم بات کا مکلف بنایا تھا بہت ساری باتوں میں سے۔ وہ بات کون سی تھی؟ کہ تمہیں بس اتنا جان لینا تھا، مان لینا تھا، اس پر عمل کر لینا تھا کہ کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور نہیں کرنے والی ذات یعنی کسی چیز کے نہیں ہونے کا اصل سبب بھی وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اگر تم اتنا سمجھ لیتے اور جان لیتے تو تم ہمارا حق ادا کر دیتے۔ ایک عبادت کا یقین ہوتا ہے، ایک نماز کا یقین ہوتا ہے، ایک کلمے کا یقین ہوتا ہے، ایک حج کا یقین ہوتا ہے، ایک زکوٰۃ کا یقین ہوتا ہے، ایک روزے کا یقین ہوتا ہے، ایک صدقے کا یقین ہوتا ہے، ہر خیر عمل کا ایک یقین ہوتا ہے۔ آدمی یقین کے بلبوتے پر چلتا ہے اور آدمی کی ذات کے اندر اگر یقین نہ ہو تو آدمی چل نہیں پاتا۔ آدمی کے چلنے کے لیے یقین ضروری ہے، جیسے گاڑی کے چلنے کے لیے پیٹرول اور ڈیزل ضروری ہے۔ آدمی کو جس سے امید ہوتی ہے آدمی ادھر کو جھک جاتا ہے، آدمی کو جدھر سے نفع ملتا ہے آدمی ادھر کو دوڑ پڑتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے اس دنیا میں لوگ اپنی تعداد اور کثرت بڑھانے کے لیے چمتکار کا استعمال کرتے ہیں۔ کس کا استعمال کرتے ہیں؟ چمتکار۔ اور کہتے ہیں چمتکاری آوشکار ہے، اسی آوشکار کو نمسکار ہے لوگوں کا۔ لوگوں کی سوچ کے ساتھ کھیلنا، یہ شیطان کے حوائل اور تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس کے پھندوں میں سے ایک پھندا ہے۔ وہ لوگوں کو جو مائل کرتا ہے، لوگوں کو جن حربوں کے ذریعے سے شیطان مائل کرتا ہے، ان حربوں میں سے ایک بڑا حربہ ہے لوگوں کے یقین کے ساتھ کھیل کھیلا جائے، لوگوں کے یقین کے ساتھ کھیل کھیلا جائے۔ اور شیطان کا یہ حربہ یہ 2024 میں آ کر کے نہیں ہے، انبیاء کاملین کے زمانے سے ہے، جس زمانے میں لوگ ستاروں کو اثر انداز سمجھتے تھے۔ وہ اثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک رہا۔ اور اثر کیا تھا؟ جب بارش ہو گئی تو اس بارش کا سبب کس کو مانا؟ سنیے ذرا دھیان سے، جب بارش ہو گئی تو اس بارش کا سبب کس کو جانا؟ کیوں نہیں ہے بارش؟ کس نے کرائی ہے بارش؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ آج رات جو بارش ہوئی ہے اس بارش نے بہت سو کو کافر کر دیا اور بہت سو کو مومن کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اس بارش کے برسنے میں کسی انسان کے ایمان اور کسی انسان کے کفر اس کا کیا لینا دینا، اس کا کیا عمل دخل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کہا فلاں ستارے کے اثر سے بارش ہوئی تو اس نے کفر کیا، اللہ کی قدرت، اللہ کے قدیر، اللہ کے خالق، اللہ کے طاقتور ہونے کا انکار کیا۔ اور جس نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کے کرنے سے ہوئی ہے اس نے اللہ کے خالق، اللہ کے قادر ہونے کا اقرار کیا۔ اس لیے جس نے سبب کا تعلق رب سے جوڑ لیا وہ بچ گیا، اور جس نے سبب کا تعلق، جس نے بارش کا تعلق مسبب کے بجائے سبب سے جوڑ لیا تو اس کا ایمان ختم ہو گیا۔
بات موٹی موٹی سے ہے، بات موٹی موٹی سے ہے۔ ڈاکٹر دوا لکھ کر کے دیتا ہے، ساتھ میں شفا لکھ کر نہیں دیتا۔ آج تک کسی ڈاکٹر نے ایک پرچی دوا کی، ایک پرچی شفا کی نہیں بنائی۔ وہ دوا دینے کا مکلف ہے اور اللہ شفا دینے کا مکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ شفا کے دینے میں دوا کے محتاج نہیں ہے، لیکن دوا شفا کے دینے میں اللہ کے بے شک محتاج ہے، بے شک محتاج ہے۔ اس لیے کہ مخلوق سزا خالق کی محتاج ہوتی ہے۔ اللہ نے، خالق نے ساری دواؤں کو پیدا کیا، یہ مخلوق ہے، مخلوق کو نفع پہنچانے میں خالق کے امر اور حکم کی محتاج ہے۔ بزرگوں سے ایک حکایت سنتے سناتی چلی آ رہی ہے، چل رہی ہے معاشرے میں۔ ایک بزرگ بیمار ہوئے، خادم لوگ ایک حکیم صاحب کے پاس سے چند دوا کی پوڑیاں لے کر، خادم لوگ حکیم صاحب کے پاس سے چند دوا کی پوڑیاں لے کر کے آئے اور ان کے حوالے کی۔ تو بزرگ نے کہا کہ ان دواؤں کی پوڑیوں کا کیا کرنا؟ کہا حضرت آپ کے بخار ہو رہا ہے، آپ لاغر ہو گئے ہیں، آپ کمزور ہو گئے ہیں، اس لیے یہ دوا ہے، علاج سنت ہے، آپ لے لیجیے۔ انہوں نے ایک پوڑی کھولی اور پتہ نہیں اس کو دیکھتے رہے اور کچھ بات کرتے رہے، اور اس کے بعد میں اس پوڑی کو بند کر کے رکھے۔ دوسرے دن کی دوسری پوڑی تھی، پھر وہ خادم لے کر کے آئے، پھر انہوں نے اس کو دیکھا، پھر دیکھ کر کے جو ہے تو کچھ انہوں نے بات چیت کی، پھر اس کو رکھ دیا۔ تیسری پوڑی تیسرے دن کھولی، پھر انہوں نے اس کو دیکھا، اس میں کچھ بات چیت کی، پھر اس کو رکھ دیا۔ چوتھے دن طبیعت ٹھیک ہو گئی، خادموں نے کہا کہ کیا تماشا تھا، آپ نے پوڑی کھائی نہیں، پوڑی اٹھا کر کے رکھ دی، ہم نے دیکھا تو تینوں ایک جگہ پڑی ہوئی تھی اور آپ کچھ منمناتے تھے، کچھ بڑبڑاتے تھے، بات کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب پہلی مرتبہ میں نے اس پوڑیا کو کھول کر کے میں نے اس دوا سے کہا کہ اللہ کے حکم سے تو مجھے یہ بتا کہ تجھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے کہ نہیں رکھی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، مجھ میں آپ کی شفا اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ تو میں نے کہا جب شفا نہیں رکھی ہے تو کیوں کھاؤ؟ اٹھا کر۔ پھر دوسری پوڑی سے میں نے یہ کہا کہ تجھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے دوسرے دن، تو کہا کہ نہیں مجھ میں بھی نہیں رکھی ہے۔ تو میں نے کہا جب تجھ میں بھی نہیں رکھی ہے تو مجھے کیوں کھاؤ؟ اٹھا کر میں نے اس کو ایک طرف رکھ دیا۔ تیسرے دن میں نے اس پوڑی سے یہ کہا کیا تجھ میں اللہ نے میری شفا رکھی ہے؟ تو اس نے بھی یہ کہا مجھ میں نہیں ہے۔ تو میں نے تیسری بھی اٹھا کر کے رکھ دی۔ تو میرے سمجھ میں یہ بات آئی جب تینوں میں میری شفا ہی نہیں ہے تو اللہ مجھے بغیر دوا کے شفا دے گا۔ میں نے تینوں پوڑی ایک طرف اٹھا کر، علاج بے شک سنت ہے، کرنا چاہیے، انکار نہیں ہے، لیکن یہ ماننا بھی غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا دینے میں دوا کے محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ پیاس بجھانے میں پانی کے محتاج ہے، اللہ تعالیٰ فصل اگانے میں بارش کے محتاج ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کے نہ کبھی محتاج تھے، نہ ہے، نہ آئندہ رہیں گے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ خود اسباب کے پیدا کرنے والے ہیں۔ اسباب رب الاسباب کے بغیر کسی اہمیت کا عامل نہیں۔ اس لیے ہر شے میں سب سے پہلے اللہ کی ذات سے ہونے نہ ہونے کا یقین کرنا یہ ایمان ہے۔ ہر شے میں اللہ کی ذات سے ہونے نہ ہونے کا یقین کرنا کہ اگر نہیں ہوگا تو اللہ کے حکم سے نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو اللہ کے حکم سے ہوگا، یہی عین ایمان ہے۔ عین ایمان ہے۔ ہم نے دو چیزوں کو کبھی کمپیئر کیا ہے، موازنہ کیا ہے دو چیزوں کا، نمبر ایک کاروبار کا، نمبر دو اپنی عبادت کا۔ ہم نے کبھی موازنہ کیا ہے، کبھی سوچا ہے ہمارا یقین کیا ہے؟ کامل یقین ہمارا یہ ہے اگر دکان کھولیں گے نہیں تو گھر چلے گا کیسے؟ یہ ہمیں یقین ہے، اسی یقین کا نام ایمان کا حصہ ہے بزرگوں۔ ہمارا یقین اتنا پختہ ہو چکا ہے
اس بات پر کہ اگر ہم دکان نہیں کھولیں گے تو گھر نہیں چلے گا. لیکن کبھی یقین آیا ہے کہ اگر ہم اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو ہماری دنیا بھی اور اخروی کام نہیں بنے گی. بات ذرا باریک ہے، بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. بات ذرا باریک ہے، بات ذرا سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. حضرت فرماتے تھے، حضرت جی مولوی صاحب، دکان پر بیٹھے ہوئے دکاندار کے کان میں اذان کی آواز کا پہنچ جانا. بات ذرا باریک ہے، سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. دکان پر بیٹھے ہوئے دکاندار کی کان میں اذان کا پہنچ جانا اسے امتحان میں کھڑا کر دینا ہے. دکان چھوڑ دیا تو رزاق کا بندہ، دکان پکڑ لیا تو رزق کا بندہ. دکان چھوڑ دیا تو اس کا بندہ، رزاق کا بندہ، اور دکان پکڑ لیا تو رزق کا بندہ. ہاں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا ہے. آپ ذرا غور کیجئے، روزانہ کے اعمال میں نماز ہی ایک ایسا عمل ہے جو 5 وقت آپ سے مطلوب ہے. 24 گھنٹے تو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کا نہیں دے رہے. آپ غور کیجئے، آپ کو دین کی حکمت کا اندازہ ہوگا کہ جس چیز کو 24 گھنٹے فرض کرنا تھا وہ تھا کلمہ. 24 گھنٹے کے حال میں یہ کلمہ فرض ہے، اور کلمے کے رہنے کی جگہ آدمی کا قلب ہے. یہ 24 گھنٹے فرض ہے، اس کا تعلق آدمی کی زبان، آدمی کی سوچ سے ہے. اگر وہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے غیر سے ہونے بندے بگڑنے کو فکر بھی مانتا ہے تو اللہ کے غیر کے حوالے ہو جائے. یہ طے ہے، اس میں کوئی دو رائے. توبہ کرے گا، لوٹ کر کے آ جائے گا، یہ بھی طے ہے. توبہ اللہ قبول فرمائے، توبہ قبول فرمائے. اس لیے شیطان لوگوں کے یقین کو ہلانے کے لیے ان راستوں کو پیدا کرتا ہے جن راستوں سے انسان کا دل اور دماغ متاثر ہوتا ہے. اس لیے وہ چمتکار پیش کرتا ہے. اس لیے لوگ چمتکار لے کر کے آتے ہیں. یہ کیا ہوا، یوں کیا تو سونا آ گیا، یہ کیا ہوا، یوں کیا تو شفا ہو گئی. ایسے اعمال دنیا کے اندر لے کر کے آتا ہے جن اعمال کے ذریعے سے ایمان کو لوگوں کے گھر لگ جاتا ہے. اللہ معاف فرمائے، آدمی خیر کے چکر میں شر کے دروازے پر جا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. واقعات آپ دیکھتے ہو، واقعات آپ کے سامنے ہوں گے کہ لوگ غیر مسلموں کے پاس، منتر جنتر پڑھنے والوں کے پاس، تاغوت و شیاطین، شیطانوں کے پجاریوں کے پاس جا کر، وہ جو اصحاب ایمان ہے، وہ جو محمد رسول اللہ کے امتی ہے، یہ ان کے پاس جا کر اپنے قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں. آپ کو نہیں ملے گی ایسے لوگوں کی، آپ کو لائن ملے گی. ایسے لوگوں کی آپ کو لائن ملے گی جو غیروں کے دروازے پر جا کر کے، جو مندروں پر جا کر کے، جو ایسے علاقے مقامات پر جا کر کے، جو غیر اللہ کے پرستار ہیں، ان کے پاس جا کر کے اپنے احوال رکھتے ہیں. اور ابھی وہ اس بات پر مطمئن ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم نے کسی بت کے سامنے نہیں رکھے، یہ بت کے پجاری کے سامنے بات رکھی. ابھی بھی مطمئن ہے کہ ہم نے یہ بات بت کے سامنے نہیں رکھی ہے. کس کے سامنے رکھی ہے؟ بت کے پجاری کے سامنے رکھی ہے. لوگوں کے جیب میں تسبیح نظر نہیں آئے گی، لیکن جڑی بوٹی نظر آئے گی، ہڈی نظر آئے گی، بات نظر آئیں گے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے کاغذات نظر آئیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ یقین کا بگاڑ نہیں تو اور کیا ہے؟ سہنے کی شمتا ختم ہو گئی ہے، صبر کا مادہ ختم ہو گیا ہے.
دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے۔ ٹینشن کس بات کا ہے کہ کاروبار اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ لوٹوں کے ڈھیر سامنے ہو کہ تیری یہ غذا ہے۔ صحیح فرمایا تھا، آدمی کے حوض کا پیٹ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا آدمی کی حوض کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ اور کچھ کر سکتا ہے۔ کتنا کمائے گا؟ مطمئن نہیں ہوتا آدمی، کما کر جمع کر۔ حوض کی تکمیل کے لیے آدمی وہ سب کچھ کر گزرتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے۔ میرے عزیز و بزرگوں، جہاں ضرورت ہوتی ہے، شریعت تو تمہیں خنزیر کے ٹکڑے کو بھی حلال کر دیتی، شریعت تو تمہیں نہ دیا کرتی۔ جہاں ضرورت ہے وہاں اجازت ہے، لیکن ضرورت بھی کیسی؟ قرآن کہتا ہے کہ جان لب کو آ چکی ہے تو ہم نے جس چیز کو تمہارے لیے حرام کیا ہے اس میں سے اتنا ٹکڑا تمہارے لیے حلال کرتے ہیں جتنے میں تمہاری یہ جان بچ جائے۔ لیکن اپنی حوث کی تکمیل کے لیے، اپنی سوچ کی تکمیل کے لیے، اپنے دماغ میں جو خانے فٹ کر رکھے ہیں، اتنا بڑا بنگلہ، ایسی گاڑیاں، ایسی موٹر کاریں، ایسا عیش، ایسی عشرت، ایسا گھومنا، ایسا ٹورزم، یہ ساری حوث، اشتہا، خواہشات اور تمناؤں کی تکمیل کے لیے پھر یہ سود کی طرف بھی چلا جاتا ہے، سود کی طرف چلا جاتا ہے۔ اکثر جن لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو ملاقات کے بہانے وہ ایسی بات کرتے ہیں، ایک صاحب نے مسافہ کرے اور ایسے ہاتھ کھینچنے لگے، میں نے کہا کیا بات ہے؟ ایک طرف آؤ بات کرنا ہے، میں نے کہا کیا بات ہے؟ ایسا کچھ ہے نہیں کیا بولے جس سے پیسے گرتے؟ نہ لیتا ہے، ایسا کچھ ہے نہیں کیا جس سے پیسے گرتے؟ میں نے کہا تم کو معلوم ہوا تو میرے کو بھی بتا دینا کہ جس سے پیسے گرتے۔ نہیں، میں نے سنا بولے کہ لوگ پیسے گراتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ہم کو یہ معلوم ہے کہ پیسے کمائی سے آتے، آسمان سے برستے، ہم کو تو نہیں معلوم۔ نہیں بتائیے کہاں سوچ پہنچ گئی ہے کہ ایک دن میں اسے اتنا مال کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس دنیا نے ہر کام کے بننے بگڑنے کو مال سے سمجھ لیا، صحابہ نے اعمال سے سمجھا تھا، صحابہ نے اعمال سے سمجھا تھا، ہم نے مال سے سمجھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں لوگوں کے دلوں میں حوث کا کتا پیدا کر دیا ہے جو مال کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ حوث کی تکمیل ہے، باقی اور کچھ نہیں۔ وہ سود سے گریز نہیں کرتا، جانتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا سود کھا لینا، سود میں گر جانا کتنی مرتبہ جس سے زنا کرنے سے زیادہ ہو رہا ہے۔ طبیعت کانپتی ہے ایسے جملے کہنے سے کہ آدمی کا اپنے ماں سے زنا کرنا اور سود کے قریب جانا، سوچ سے ہی طبیعت کانپتی ہے۔ لیکن سود اتنا رواجی بن گیا، اتنا عام بن گیا کہ وہ سیکنڈ ہینڈ گاڑی چلانے تیار نہیں، اسے نہیں چاہیے، کیونکہ اسے امپریشن بنانا ہے، اسے وزن بنانا ہے، جھوٹے وزن کے لیے اپنی سچی آخرت کو برباد کرنا ہے۔ جی صحابہ کا اکتفا دیکھیے، صحابہ کی قناعت دیکھیے، کہاں تھی، کیا تھی اور کیسی تھی۔ صحابہ ابھی حیات الصحابہ میں قید ہے، مجھے معاف کرنا، صحابہ ابھی کہاں قید ہے؟ حیات الصحابہ میں قید ہے۔ ابھی تک صحابہ ہماری حیات میں قید نہیں ہوئے، ہماری حیات میں نہیں آئے۔ اللہ کی قسم کھا کر کے کہوں، اس کرسی پر بیٹھ کے تو حانث نہ ہوں اگر حیات الصحابہ جو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ لکھی ہے نا، حیات الصحابہ جو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ لکھی ہے، جس انداز کی لکھی ہے، جیسے لکھی ہے، اگر اس کا ایک ایک چیپٹر، ایک ایک ورق، اگر ایک ایک چیز اگر صحابہ کی ہمارے اندر آ جائے تو پوری دنیا صحابہ کے غلاموں سے بھر جائے۔ دنیا کو بتانا نہیں پڑے گا کہ پھر اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ لیکن ہم صحابہ کو پینے تیار نہیں ہیں، صحابہ کو اتارنے تیار نہیں ہیں۔ ہم بس صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی معجزات ہو، ہمارے ساتھ بھی قدرتیں ہوں، اس لیے کہ یہ کیا سمجھتا ہے کہ 2024 میں مسلمان ہوں تو میں نے اسلام پر احسان کیا ہے۔
2024 کا مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرا احسان ہے اسلام پر کہ میں مسلمان ہوں. خدمت منے کہ خدمت سلطان، منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شنا سزو کے خدمت بداشت تک. اے نادان، اے اخیر خادم، اے نوکر، احسان مت جتلا کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے. بادشاہ کا احسان مان کے تجھے خدمت پر رکھا ہے، اس کے پاس بہت ہے. اللہ اکھاڑ کر پھینک دے گا، اللہ نکال باہر کرے گا، تو کس کے پاس انصاف کے لیے جائے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ تم سے مجھ سے یہ کہے جاؤ میری زمین کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ، تو کون مائی کا لال ایسا ہے زمین پھاڑ کر نکل جائے، آسمان چیر کر نکل جائے. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اے انسان، تو زمین پھاڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، آسمان چیر کر پہاڑوں کی بلندیوں کو تو لان کر کہیں نہیں نکل سکتا. ایک تجھ بیٹھی ہے زمین آسمان کے لگتی. ہماری ساری زندگی یہودیوں کے طریقوں سے پیار کرتے ہوئے گزر رہی ہے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، بڑی ذمہ داری، اللہ ہمیں معاف فرمائے. ہماری ساری زندگی یہودیوں کے طریقوں سے پیار کرتے ہوئے گزر رہی ہے. ہماری ساری زندگی نصرانیوں کے طریقوں سے پیار کرتے ہوئے گزر رہی ہے. ہماری ساری زندگی مشرکین کے طریقوں سے پیار کرتے ہوئے گزر رہی ہے. اور ہماری ساری زندگی سنت طریقوں پر وار کرتی ہوئی گزر رہی ہے. سمجھتا سب ہے، میری دینداری میری شادی میں سمجھ میں آ جائے گی، بولنے کی ضرورت نہیں. میری دینداری میرے یہاں کی شادی میں سمجھ میں آئے گی، میری دینداری میرے گھر کے رسومات کے وقت میں سمجھ میں آ جائے گی، میری دینداری کا پتہ میرے پروگراموں سے چل جائے گا. میں اگر اپنے پروگرام میں دیندار ہوں تو میں سچا پرہیزگار ہوں. بول کڑوے ہوتے ہیں لیکن یہ بول ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہوتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے لیے. اس لیے ہر عمل کا ایک یقین ہوتا ہے، جس یقین کو شیطان ہلاتا ہے، جس یقین کو شیطان ہلاتا ہے. اگر عبادت کا یقین ہم میں سے ہر ایک کو آ جاتا تو اللہ کی قسم اذان کی آواز کے بعد کاروبار کا چھوڑنا آسان ہو جاتا. کیا ان کے لیے نہیں ہوا تھا جنہوں نے تلواروں کے سائے میں سجدے کیے تھے؟ کیا ان کے لیے نہیں ہوا تھا جنہوں نے سمندروں پر گھوڑے چلائے تھے؟ کیا یہی وہ نماز نہیں تھی جس نے پتھر کی چکی چلائی تھی؟ کیا یہی وہ نماز نہیں تھی جس نے مردوں کو زندہ کیا تھا؟ کیا یہی وہ نماز نہیں تھی جنہوں نے مردہ خچروں میں جان ڈالی تھی؟ تو پھر وہ کون سی نماز تھی؟ یہ تو سوال کرنا پڑے گا نا. پھر وہ کون سی نماز تھی جس نے مردہ زندہ کیے تھے؟ وہ کون سی نماز تھی جس نے خچر زندہ کیے تھے؟ وہ کون سی نماز تھی جس نے چکیاں چلائی تھی؟ وہ کون سی نماز تھی جس نے بارشیں برسائی تھی؟ کیا وہ نمازیں الگ تھی اور یہ نمازیں الگ ہیں؟ نماز تو ایک ہی ہے، اللہ کا حکم تو ایک ہی ہے، بس فرق اگر کسی چیز میں ہے تو ادائیگی میں. کس میں ہے بزرگوں؟ ادائیگی. فرق اگر کسی چیز میں ہے تو ادائیگی میں. ہر آدمی کو دیکھو، اس کی تمنا کو دیکھو، اس کی سوچ کو دیکھو، بس وہ اپنے کاروبار کے لیے ہائے ہائے بائے بائے تباہی کرتا ہوا پھر بس شام تک لوگوں کی لائن لگی رہتی. اب تو زمانہ ہے کہ اپنے بگڑے ہوئے کاروبار کو لوگ کاغذات سے درست کرنا چاہتے ہیں، اپنے بگڑے ہوئے کاروبار کو لوگ وظائف سے درست کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے فرائض کا کام فرائض سے ہوگا، وظائف سے نہیں ہوگا. امت فرائض کو چھوڑ کر وظائف پر آ جائے، فرائض کو چھوڑ کر وظائف پر آ جائے تو فرائض کا کام بزرگوں فرائض سے ہوگا، وظائف سے نہیں ہوگا. کوئی وظیفہ فریضے کے ادائیگی کے بغیر اثر نہیں دکھا سکتا. کوئی وظیفہ فریضے کی ادائیگی کے بغیر اثر نہیں دکھا سکتا. جو کام جس کا اس کا ہوگا. یہ اور بات ہے کہ آدمی اپنے معبود کے ساتھ خود گھوم رہا ہے، خود گھوم رہا ہے. دلوں کی یقین کی مایا اتنی بگڑی ہوئی ہے کہ وہ مایا کے چکر میں
مال کے چکر میں حلال حرام سود رشوت زنا بدکاری معاشی عیاری اوریانی بے-دینی لادینی ہر قسم کا گناہ دھڑلے سے کرنے کے لیے تیار ہو گیا، صرف شہوت اور تمناؤں کو پورا کرنے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک پجاری وہ ہوتا ہے جو مندر میں جا کر کے پرستش کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کا معبود مندر میں پڑا ہوا، وہ جاتا ہے وہاں ناریل لے کر اگربتی لے کر شکر لے کر کھٹو مسی لے کر پتہ نہیں اور کیا کیا لے کر کے 100-150 روپے کی اپنی آرتی بنا کر کے جاتا ہے اپنے معبود کے در پر، روزانہ جا کر کے عبادت کرتا ہے، اس کا معبود وہاں ہے صنم بت پتھر کا، وہاں جا کر کے اس کی پرستش کرتا ہے۔ اور یہ معاشرے میں چلنے والا کہ اس کا معبود چھپا ہوا ہے، اس کے پاس ہے اور وہ کسی کو محسوس نہیں ہونے دیتا، اس کا پرستار اس کے ساتھ ہے۔ ہاں صاحب یہ کیا ہے ہاتھ میں کون سی انگوٹھی ہے؟ جی کہاں پہچانتا ہے یہ کون سی ہے؟ یہ عقیق کی ہے، عقیق کی، یہ کہ یہ نیلم ہے، کہیے یہ پخراج ہے، کہیے یہ فیروزہ ہے، اور کہیے یہ تو پنہ ہے، اور کہیے یہ تو وہ ہے۔ کیوں کیا؟ اجی صاحب اسے پہننا تو بہت آگے کی بات ہے، دیکھنے سے ہی قسمت بدل جاتی۔ اس پتھر میں اس پتھر میں کیا فرق ہے؟ اس کا بھی دعویٰ ہے وہ مقدر بدلنے کا مالک ہے، تمہارا بھی دعویٰ ہے کہ مقدر بدلنے کا مالک ہے۔ اسی یقین کو بنانے کی محنت ہے میرے عزیزوں، ابھی تو پتھروں سے نکالنا باقی ہے، کاغذوں سے نکالنا باقی ہے، جی ہاں ابھی تو نیمبوؤں سے یقین نکالنا باقی ہے، ابھی تو دنیا کے عبداللہ سے یقین نکالنا باقی ہے، تب جا کر کے اللہ پر آئے گا۔ جی ہاں صحابہ کرام صبر و رضا کے پیکر تھے، صبر کرنا بھی جانتے تھے اور یقین کو آخری حد تک لے کر کے جاتے تھے۔ یقین کو کہاں کی حد تک لے کر کے جاتے؟ آدمی کی دینداری کا بزرگوں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو مصیبت پر صبر کرنا آ جائے، آدمی کو مصیبت پر صبر کرنا آ جائے، آدمی خود سمجھ لیتا ہے کہ کون سی مصیبت میرا امتحان ہے اور کون سی مصیبت مجھ پر عذاب ہے، آدمی خود فرق کر لیتا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ آدمی کے کاروبار کو سب سے پہلے اس کے نماز کی بد دعا لگتی ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ آدمی کے کاروبار کو سب سے پہلے اس کے نماز کی بد دعا لگتی ہے، اس لیے کہ اس کی نماز ایسی نہیں ہے جیسی اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس لیے اس کے کاروبار کو سب سے پہلے نماز کی بد دعا لگتی ہے۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو دو بد دعاؤں کی وجہ سے ہلاک ہو رہا ہے، ایک مساجد کی بد دعا اور دوسرے نمازوں کی بد دعا۔ مساجد ویران چوک آباد، مساجد ویران چوبارے آباد، مساجد ویران ہوٹلے آباد، مساجد ویران روڈ رستے آباد، مساجد ویران دنیا کے سارے جتنے مقامات ہیں وہ سب آباد، مساجد ویران ہے۔ اس لیے ظاہر بات ہے بچپن سے کہتے ہوئے آ رہے، بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ مسجدیں کہتی ہے کہ اے اللہ جس نے ہمیں آباد کیا آپ اسے آباد کرے اور جس نے ہمیں برباد کیا آپ اسے، تو ہمیں سبب ڈھونڈنا چاہیے نا، یہ بھی تو سبب نکالنا چاہیے۔ ہم دنیا کے ماحول سے اس قدر متاثر ہو گئے ہیں کہ ہم پہلا سبب اپنی ذات میں ڈھونڈنے کے بجائے پڑوس میں ڈھونڈتے ہیں، کسی نے کچھ کر دیا ہوگا۔ یہ سمجھ ہے، ذرا اس کو ٹھنڈے دماغ سے سوچیے بزرگ، یہ سمجھ ہے کہ اگر ہمیں ٹھوکر لگے تو ہماری نگاہ پڑوس پر جاتی ہے کہ کوئی پتلا تو نہیں گاڑ دیا کسی نے۔ آدمی کمی اپنی ذات میں تلاش کرنے کے بجائے بالکل فوراً پڑوس کی طرف جا رہا ہے، اس کی نگاہ خیر کی طرف جا رہی ہے، اس کی نگاہ اپنی طرف نہیں اٹھ رہی ہے۔ وہ خود کو اتنا بھولا ہوا ہے جیسے رمضان کا چاند نظر آ گیا، 29 کا چاند تھا، ساری عورتیں
باہر دوڑ کر کے چاند دیکھنے کے لیے دوڑی. سب کہنے لگے کہ چاند نظر آ گیا, چاند نظر آ گیا. عورتوں کی عادت ہوتی ہے ایسا منہ پر انگلی رکھ کر کے چاند دیکھتی, بات کریں گے تو ایسے کرتے ہیں, عورتوں کا مزاج ہوتا ہے. تو ایک عورت اپنے بچے کی کمر دھلا رہی تھی, اس نے جیسی سنی کہ چاند نظر آ گیا تو اس نے کمر دھلاتے دھلاتے فوراً اس کو فارغ کرایا اور وہ بھی عورتوں میں جا کھڑی ہوئی اور یوں دیکھ رہی ہے. تو کہنے لگے چاند تو نظر آ گیا لیکن چاند بڑا بدبودار ہے اس بار. چاند تو نظر آ گیا لیکن اس بار کا چاند بڑا بدبودار ہے. تو ساری عورتیں کہنے لگی کہ چاند کی وہاں کی بدبو تمہیں یہاں آ گئی. اے اللہ کی بندی, کوئی عجیب عورت ہے کہ کروڑوں میل دور وہ چاند ہے, وہاں کی بدبو. ارے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں, چاند بڑا بدبودار ہے. تو انہوں نے کہا ہمیں کیوں سنائی نہیں دیتی. اچانک ایک بڑھیا کی نگاہ پڑی, کہا اس کی انگلی پر جو لگا ہوا ہے اس کو ہٹاؤ میرے نام کے پاس سے, تو چاند کی خوشبو کا اندازہ. میرے عزیزو, یہ مثال شاید ہمیں معاشرے میں زندگی گزروانے کے لیے کافی. سوچو تو صحیح, ہم اپنی بربادی کا الزام کسی پر سونپے, ہم اپنی پریشانی کا الزام کسی پر ڈالے, ہم اپنا جائزہ کیوں نہیں لیتے؟ ہم اپنا جائزہ کیوں نہیں لیتے؟ ایک آدمی یہ کہہ کر ضرور آتا ہے کہ میرا رزق کسی نے باندھ دیا ہے. اے کاش کہ کبھی وہ اس پر غور کر لیتا اور اس کو علاج دینے والا بھی اس پر غور کر لیتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پوری امت کے لیے, قیامت تک آنے والوں کے لیے, نوم الصبح یمنع الرزق, کہ صبح کا سونا رزق روک دے گا. 2 اور 2 4, 2 اور 2 4, کہ صبح کا سونا فجر کا چھوڑنا رزق کو روک دے گا. اب اس سے واضح دنیا میں کون سی مثال ہو سکتی ہے کہ رزق کیوں روکا؟ تو فوراً نگاہ کدھر جانا چاہیے بزرگوں؟ بولیے نا کہ فجر ہو رہی کیا, ختم بات. اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں, آپ فجر کا اہتمام کیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار کا رزق کا انتظام کرے. ہم جھوٹے, ہماری بات جھوٹی, ہماری ذات جھوٹی, ہمارے آبا و اجداد جھوٹے, لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلنے والی بات سارے کائنات کے وجود سے زیادہ سچی. آپ نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر اپنے کاروبار کے لیے نکلتا ہے, ایک فرشتہ اس کے پیچھے پیچھے جھنڈا لے کر کے دوڑتا ہے. کیا اعلان کرتا ہے؟ اے لوگوں اسے مت ستانا, اے لوگوں اسے نقصان مت پہنچانا, کاروبار میں دھوکہ مت دینا. اللہ نے اعلان کر دیا ہے جو اسے کاروبار میں دھوکہ دے گا اللہ اسے الٹے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دے گا. ایک فجر اور اللہ کی قدرت آپ کے ساتھ, ایک فجر اللہ کی قدرت آپ کے ساتھ. اگر آپ کی میری زندگی میں فجر نہیں ہے, رزق کیا کھلے گا؟ آدمی درندہ بن جائے گا, درندہ. اگر میری زندگی میں فجر کی نماز نہیں ہے تو میری زندگی میں درندگی آئے گی. کیسے آئے گی؟ بزرگان دین فرماتے ہیں جیسے چیل اپنے بچوں کو پالنے کے لیے دوسرے کے بچوں کو پھاڑ کھا جاتی ہے, شیر اپنے بچوں کو پالنے کے لیے, درندے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے دوسروں کے گھر اجاڑ دیتے ہیں, دوسروں کے بچے کھا جاتے ہیں, دوسروں کی زندگی تہس نہس کر دیتے ہیں. اب جب اس پر رزق کے حالات آئیں گے تو یہ اپنے گھروں کی پرورش کے لیے اور اپنی عزت کے لیے, اپنی بڑائی کے لیے پورے معاشرے کا ستیہ ناش کر دے گا. یہ جڑ ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم اگر فجر کی نماز چھوڑیں گے تو ہمارا اپنا اکیلے کا نقصان ہوگا. ایسا نہیں ہے. فجر چھوڑنے کی وجہ سے جو آپ میں دوسرے کے رزق پر حملے کا جذبہ پیدا ہوگا, اس سے معاشرہ برباد ہوگا. اللہ کرے کہ ہمیں فجر کی ادائیگی کی توفیق ہو جائے. ابھی تو آگے ہے تلاوت, ابھی تو آگے ہے ذکر, ابھی تو آگے ہیں اذکار. میرے عزیز و بزرگ اور دوستو, ہتھیار جو ہوتے ہیں وہ الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہتھیار وہ ہوتا ہے جسے فولاد کا پانی پلایا جاتا ہے. ہتھیار یہ وہ ہوتا ہے جس سے لوہا بھی کٹ جاتا ہے, پتھر بھی کٹ جاتا ہے, لیکن دھار بند نہیں ہوتی.
دار خود نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے اس معاشرے میں جینے والے وہ لوگ جن کی صبح کی تلاوت ناگا نہیں ہوتی، جن کا ذکر ناگا نہیں ہوتا، یہ وہی ہوتے ہیں جن کو صفات کا پانی پلایا جاتا ہے، فولاد کا۔ انہیں کہیں بھی چھوڑ دو، یہ معاشرے میں مسلمان بن کر ہی جیے، معاشرے میں مسلمان بن کر ہی جیے۔ آپ ذرا سال کے 365 دن کا حساب لگائیے، آپ نے صبح کی تسبیحات کب کی؟ آپ نے میں نے سمجھا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم اس کی تسبیح، اس کی تحلیل، اس کی تحمید صبح بھی بیان کرو، شام میں بھی بیان کرو۔ چڑیوں نے سمجھ لیا، پرندوں نے سمجھ لیا، بلکہ اللہ مجھے معاف فرمائے غیروں نے سمجھ لیا ہے، وہ صبح بھی آباد کرتے ہیں مندروں کو، شام میں بھی آباد کرتے ہیں مندروں کو۔ چرچ والوں نے ان کے خداؤں کے گھروں کی آبادی کی ترتیبیں بنا رکھی۔ سوچئے ذرا، ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، ایک مذاکرہ ہے جو ہمارے آپس کے درمیان میں ہے۔ سوچئے، آپ ربیوں کے ربے خانے میں چلے جاؤ، عیسائیوں کے چرچ میں چلے جاؤ، اغیار کے مندروں میں چلے جاؤ، ان کی آبادی کی ترتیبیں ہیں، صبح آنے والے الگ، دوپہر میں آنے والے الگ، شام میں آنے والے الگ، سنیچر والے الگ، اتوار والے الگ، پیر والے الگ، بالکل جتھے کے جتھے، ریلے کے ریلے۔ اللہ اکبر، جہاں حقیقت نہیں ہے وہاں تو یہ ہے، اور جن اللہ کے گھروں میں حقیقتیں بتائی گئی ہے وہاں کچھ نہیں ہے۔ جن اللہ کے گھروں کی برکتوں سے، جہاں پر سجدوں کی برکتوں سے پتھر چلے ہیں، رزق نکلا ہے، آٹا نکلا ہے، وہاں امت لائن لگانے کے لیے تیار۔ عجیب بات ہے، امت کا مزاج جب نماز کو اعمال کے بجائے عملیات سمجھ لے گا۔ سنیے ذرا بھائی، آپ کے میرے اپنے میں سے ہر ایک کے لیے، جب اعمال کے بجائے امت کا مزاج اعمال کو عملیات سمجھ لے گا، تو وہ عبادت پتہ نہیں اللہ کے لیے ہوگی یا کیسی ہوگی۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کتنی عجیب بات ہے، فجر کی نماز فرض، ظہر کی فرض، عصر کی فرض، مغرب کی فرض، عشاء کی فرض، یہ وہ فرض ہے جو اللہ کا فرض ہے۔ نہیں پڑھا کتنے کروڑ برس جہنم میں جلے گا، سب سوچیں گے۔ فرض کی تلاش میں آپ کو امت نظر نہیں آئے، فرض کی تلاش میں امت نظر نہیں آئے گی، لیکن امت آپ کو عاشورہ کی نماز کے بارے میں پوچھتے چلی آئے گی۔ مسجدوں میں لوگ جمع ہو رہے ہیں، کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ عاشورہ کی نماز پڑھنا ہے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ کہاں سے آ گئی؟ 10 محرم کی 2 رکعت ہے، یہ کہاں سے آ گئی؟ جو چیز امت میں نہیں تھی، امت اس کی تلاش میں ہے، تو کیا امت ایک نیا دین گھڑنا چاہتی ہے؟ کیوں؟ امت میں فضائل ایسے گھڑے گئے کہ اگر کسی نے 2 رکعت یہ ادا کر دیا تو یوں سمجھ لو وہ ساری دنیا پر فاتح ہو جائے گا، قابض ہو جائے گا۔ سارا مسئلہ امت کو ایسے فضائل کے بتانے کا ہے جن فضائل سے آدمی فرائض سے غافل ہو رہا ہے، فضائل کی طرف دوڑ۔ اللہ کا وہ بندہ جو نماز کو اللہ کا حکم سمجھ کر کے ادا کرے گا، وہی اللہ کی قدرت کی پہچان حاصل کرے گا۔ اللہ کا وہ بندہ جو اللہ کا حکم سمجھ کر نماز ادا کرے گا، اسے ہی اللہ کا عرفان ملے گا، ایسے ہی نہیں ملے گا۔ آدمی جب اندر سے بنتا ہے، صفات والا بنتا ہے، تو آدمی بنانے کا سبب بنتا ہے۔ جو آدمی اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، اندر سے اس کے ایمان، اعمال اور اللہ کے احکامات اور نبی کی سنت، شریعت اور طریقے نہیں ہوتے، وہ آدمی کھوکھلا ہوتا ہے اور کھوکھلا پنی بانٹتا ہے۔ اس لیے داعی کو مجاہدوں سے گزرنا چاہیے، داعی کو مجاہدوں سے گزرنا چاہیے۔ نماز میں داعی کا مجاہدہ کیا ہے؟ پہلے صف میں کھڑا رہنا، ورنہ میں جتنا بڑا ذمہ دار اتنا زیادہ سب کے پیچھے کھڑا ہونے کا حقدار۔ میں جتنا بڑا ذمہ دار اتنا زیادہ سب کے پیچھے کھڑے ہونے کا حقدار،
نبی رات میں روتے تھے. امت رات میں سوتی تھی اور نبی رات میں روتے تھے. میں نے تو میرا سونا ہی عبادت بنا دیا نا, ٹینشن ہی ختم ہو گیا. امت سوتی تھی, نبی کی آنکھ روتی تھی. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات تہجد کے پابند تھے. میرے آپ کے گھر میں کتنی تہجد زندہ ہے؟ اللہ کے لیے. جن کے پاس لوگ مسائل لے کر کے آئے, اللہ کے لیے آپ انہیں پہلے نماز کے فضائل بتائے, گھر میں دین کے فضائل بتائے, نئے کے مسائل میں اور آنے والوں کو الٹا الجھا دیں. لوگ تو مسائل لے کر آئیں گے, لیکن ہم انہیں ان کے مسائل میں نہیں الجھائیں گے, بلکہ مسائل سلجھائیں گے. آنے والے سے یہ ضرور پوچھنا چاہیے, میرے بھائی یہ بتا کہ تیرے گھر میں یہ بتا کہ قرآن کریم کب سے نہیں پڑھا گیا. میں انگلیوں پر انشاءاللہ 20% ایسے لوگ بتلا سکتا ہوں جن سے میں ملا, یا جو مجھ سے ملے, یا جن سے میں نے بات کرا, یا میں نے مجھ سے جنہوں نے بات کی. میں نے جن سے یہ پوچھا کہ تمہارے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کب ہوئی, کتنی ہوئی, تو جواب ملا کہ رمضان میں ہوئی تھی, اس کے بعد سے کا نہیں ہے. تو دیکھ لیجئے, جس گھر میں قرآن 11 مہینوں سے نہیں پڑھا جا رہا, لیکن روزانہ موبائل کے گانے بج رہے ہیں, موبائل کے گانے بج رہے ہیں, روزانہ سجدوں سے گھر محروم ہیں, وہاں ذکر نہیں ہو رہا ہے, تو گھروں میں شیطان اور گھروں میں بے برکتیاں نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گی؟ جی ہاں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پسندیدہ واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ذکر کیا گیا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سارے واقعات پسند تھے, کسی نے اس کو مرتب بھی کیا ہے. بزرگوں سے سنا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سارے واقعات پسند تھے, جن میں سے یہ بھی بڑا پسند تھا. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص نے آ کر کی شکایت کی کہ حضرت بات دراصل یہ ہے کہ میں گھر میں کمانے والا اکیلا ہوں, کھانے والے اتنے ہیں, اور کما کما کے پریشان ہے, لیکن بے برکتی ہے کہ پیچھے نہیں چھوڑتی. حضرت نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ کہ نہیں, جو وقت ملا وہ وقت. یہ بہترین جواب ہے لوگوں کے پاس. آپ اگر ان سے پوچھتے ہیں کہ نماز وغیرہ کا کیا ہے, اب کوئی جو وقت ملے وہ وقت پڑھ لیتے ہیں. کتنا ہلکے میں لے رہے ہیں. اللہ, اسی وقت میں سمجھتا ہوں کہ فرشتے لعنت کر دیتے ہو یہ جملہ بولنے والے پر, جو یہ بولتا ہے جو وقت ملتی پڑھ لیتے. اللہ معاف فرمائے. میں نے تو ایک ٹھیکیدار صاحب سے کہا, میرے بھائی, کہ میں نے کہا ایک مستری صاحب جا رہے تھے ڈبہ لے کر کے سائیکل پر. میں نے ان سے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. 11:30 بج رہے, کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا دبون کی طرف سائٹ جا رہا ہوں. میں نے کہا دن کیا ہے آج؟ تو بولے جمعہ ہے. تو میں نے کہا جمعہ کا دن اور آپ کام پر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیا کرے, جانا ہی پڑتا. میں نے کہا یہ بات بتائیے بھائی کہ کب سے آپ جا رہے ہیں, کب سے آپ نے جمعہ نہیں پڑھا؟ تو انہوں نے جواب دیا یاد نہیں پڑتا کہ جمعہ کب پڑھا تھا. میں نے بہت سالوں سے درخواست کی ٹھیکیداروں سے, اللہ تمہیں جزائے خیر دے کہ تم اپنا جمعے کا دن, ساری امت تو اپنے اپنے دنوں کو بانٹ لے کر لے. یہودیوں سے پوچھو تم نے کیا کیا, تو بولے سنیچر کو ہاف ڈے کر دیا, پہلا سیٹرڈے ہم نے چھٹی کر دی. نصرانیوں سے پوچھو تو کہا ہم نے پورے اتوار اور سنڈے کی پوری دنیا میں چھٹی کر دی. اے مسلمانوں, تم نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا؟ تو کہ جمعے کے دن تو کرنا ہی پڑتا نا, برکت کا دن ہے. دیگر قومیں اپنے ایام کی عزت کر کے کتنے آگے نکل جائے, اور ہم اپنے ایام کو ذلیل کر کے کیوں پیچھے نہ ہٹ جائے. میرے بزرگوں, میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اس بات کا تعلق سوچنے سے ہے, اس بات کا تعلق سمجھنے سے. اس لیے امت کو گھر کا دین بھی بتلانا پڑے گا, امت کو گھر کے باہر کا دین بھی بتلانا پڑے گا. کہا کہ میں اکیلا ہوں, یہ سب ہے. حضرت نے فرمایا یہ بات بتاؤ تمہارے گھر میں نماز کی پابندی ہے؟ کہا ہے تو نہیں. کہا نماز کی پابندی کروا دے. سارے لوگوں کو گھر کی نماز کی پابندی کرائی, سب نماز کی پابندی کرنے لگے. جب نماز کی پابندی ہوئی, ہفتہ گزر گیا, لیکن برکت کیا ہوتی ہے نظر ہی نہیں آتی. بڑی بڑی تلاش کر رہے ہیں کہ برکت کون سے کونے میں آئے گی, کدھر آئے گی, برکت نظر نہیں آ رہی ہے. ایک ہفتہ گزرنے کے بعد آ کر کے کہا حضرت آپ نے تو کہا تھا کہ برکت آ جائے گی, نماز کی سب پابندی کر رہے ہیں لیکن برکت نہیں آ رہی ہے. حضرت نے فرمایا گھر کے باہر کے دروازے پر پردہ ہے تمہارے؟ کہا نہیں پردہ تو نہیں ہے. کہا جاؤ پردہ ڈالو.
तो कुछ तो था नहीं, तो पुराने जमाने की गोंदरियां होती थी, सुतली के बोरे होते थे, वो सी करके पर्दा लटका दिया। अल्लाह की शान, मुकद्दर खुल गया। हफ्ते के बाद से अकेला खाने वाला, अकेला कमाने वाला, 10 खाने वाले, बरकतों पे नुज़ूल हो गया। 4 पैसे पास में सिल्लक नजर आने लगे। तो फिर उसे हजरत की याद आई, तो 20-25 दिन की बाद जाकर के कहा कि हजरत माशाल्लाह खूब बरकत हो रही है। तो कहा लेकिन हजरत एक बात पूछना है, बरकत नमाज की थी कि बरकत पर्दे की है? बरकत है क्या नमाज के बजाय बरकत से पर्दे से बरकत हासिल करो? आपने फरमाया नहीं बेटे, बात ये नहीं है, बरकत तो नमाज ही की थी, रोजाना उतरती थी, लेकिन तेरे घर के बाहर पर्दा नहीं था। जब कोई बेनमाजी गुजरता, उसकी छांव मनहूस तेरे घर में गुजरती, उसकी नहुसत की बरकत से, बेबरकती की वजह से तेरे घर की बरकत भाग जाती थी। बाहर का बेनमाजी हमारे घर का सत्यानाश कर रहा है, तो बताओ जिस घर के अंदर ही खुद बेनमाजी होंगे क्या होगा? रोना मत रो, अल्लाह के लिए अपने पूरे घर को नमाजी बनाओ, अपने पूरे घर को सज्जा करने वाला बनाओ। मासूम बच्चे से लेकर मरने वाले बूढ़े तक, घाट पर पड़े हुए बूढ़े बूढ़ी तक को सज्जा सिखाओ, चाहे इशारों से हो, किनारों से हो। मेरे अजीजों बुजुर्ग और दोस्तों, जब हम नमाज से यकीन कर लेंगे, अल्लाह ताला इस नमाज से दिला करके बताएंगे। इस नमाज से सर का दर्द भी दूर होगा, इस नमाज से बुखार भी दूर होगा, इस नमाज से मसले भी हल होंगे, इस नमाज से जिंदगियां पलटेंगी, इस नमाज से हिदायत वजूद में आएगी, इस नमाज से तुम्हारे मेरे बच्चे फहश गुनाहों से रुकेंगे, बदकारी से रुकेंगे, फहाश अय्यारी से रुकेंगे, और घर की बहू बेटियां गलत कामों से रुकेंगी, घर से शर निकलेगा, खैर आएगा। इसलिए कि कुरान का ऐलान है, इन्ना सलात तन्हा, नमाज रोक देती है, नमाज रोक देती है अनिल फहशा वल मुनकर, किससे? छुपे हुए गुनाह करने से, खुल्लम खुल्ला गुनाह करने से। नमाज ही बदलेगी, नमाज ही बदलेगी। नमाज से बड़ा तज़किया नहीं है, नमाज से बड़ा तज़किया नहीं है। इसलिए कि रात की तन्हाई में जब अल्लाह का कोई बंदा आधी रात को उठ करके वजू करता है, वजू करके तन्हाई में खड़ा हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे मुस्कुरा कर देखते हैं, बातें खत्म हो गई। ऐसा कौन सा अमल है कि अल्लाह उसे मुस्कुरा करके देख रहे हैं? आप बताइए, मुस्कुराहट का फायदा उठाया जाता है। क्या उठाया जाता है भाइयों? अरे बोलो ना भाइयों, मुस्कुराहट का कोई अगर मूड में है आपका, तो फायदा उठाते कि नहीं आप? अच्छा बोलिए ना, कोई मूड। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर बशाशत के आसार थे, आप मुस्कुरा रहे थे। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको देखा तो देख करके कहा, क्या है क्या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आप बड़े बशाशत में नजर आ रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। फौरन बशाशत का फायदा उठाए, बशाशत का। जी हाँ, घरवाले से पैसे कम होती, ससुराल के मायके जाने की इजाजत कब मांगती? मोड़ देख लेती पहले, मोड़ कैसा। जी हाँ, मोड़ पर मौकूफ है ना, मोड़ पर मौकूफ है। इसलिए नौकर अपने मालिक से छुट्टी कब लेगा, ये वो मोड़ देख करके। सरवरे कौनैन की बशाशत को देख करके कहा, आका मैं आज आपसे दरखास्त करती हूँ, आप मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप मोड़ में थे, बिल्कुल बशाशत में थे, आप मसरत में थे, आपने फौरन आयशा के लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर li आयशा, ऐ अल्लाह तो आयशा की मग़फ़िरत है। मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहा व मा तअख़्ख़र व मा असरत व मा अलनत, उसके वो गुनाह जो गुजर चुके, जो है, जो जाहिर है, जो बाहिर है, जो पोशीदा है, सारे के सारे गुनाहों को तू माफ कर दे। आयशा फरमाती है, इतनी बड़ी दुआ सरवरे कौनैन ने मुझे दी तो मैं तो इतनी खुश हुई, मारे खुशी के मेरा सर मेरी गोद से जा लगा। जब आपने मुझे इतना खुश होता हुआ देखा तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा मैंने तुझे एक मर्तबा मग़फ़िरत की दुआ दी तो तू इतनी खुश हो रही है, मैं मग़फ़िरत की दुआ दिन में 5 मर्तबा अपनी उम्मत के लिए मांगता। अब ये तन्हाई में खड़ा है, हदीस में साफ है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मियां बीवी में से कोई एक आधी रात को नींद से जाग जाए,
پھر پانی کے چھینٹے اپنے شوہر کے چہرے پر مارے اور وہ آنکھ کھول کر اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھے، پھر دونوں تہجد کے لیے کھڑے ہو جائے، یا پھر شوہر اٹھ جائے، بیوی کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، وہ مسکرا کر دیکھے، دونوں تہجد کے لیے کھڑے جائے۔ حدیث میں صاحب آتا ہے جتنا زیادہ اللہ ان دونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کائنات میں اس نگاہ سے کسی کو نہیں دیکھتا۔ جب ہمارے پاس ایک آئینہ ہے رب کی رحمت کو متوجہ کرنے کا، اس کی عنایت کو کھینچنے کا، پھر کیوں نہیں؟ اب اس طریقے کو کیوں نہیں کوئی آزماتا؟ کیوں اپنے تہجد سے اللہ کے عرش کو نہیں ہلاتا؟ کیوں اپنے سجدوں سے اپنے مقدر کو نہیں بناتا؟ علاج ہمارے پاس ہے، لیکن سستی کاہلی ایسی ہے، وہ 10 بجے اٹھاتی ہے دن سے کب؟ جی ہاں، جن لوگوں کے کاروبار 10 بجے شروع ہوں گے، 11 بجے شروع ہوں گے، اللہ معاف فرمائے، غیروں میں مسلمانوں کے اخلاق کا منتقل ہو گئے۔ پہلے سننے میں آتا تھا کہ اغیار نے بڈھے گھر بنا لیے، اولڈ ایج ہاؤس، وہاں لے جائیں گے چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کا احترام نہیں کرتے۔ آج دواخانے بھرے پڑے ہیں، پورا خاندان مل کر گھر کے بڈھے بڈھیوں کو لے کر کے آ رہا ہے، احترام بڑھ گیا ہے، جبکہ وہ ہماری صفت ہے، یاد رکھیں۔ جی ہاں، زیادہ بیان کرو ان کے صفات کو تو آپ لوگوں کے دل میں درد ہوگا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان میں ان کی دینداری ہماری دینداری سے زیادہ بھری ہوئی، اللہ معاف فرمائے۔ اسی لیے ہم بودے ہو گئے، ہم میں وہن آ گیا۔ اللہ کی قسم اپنے آپ کو دل سے کوٹ کوٹ کر کے بھر لو، ایسے ہزاروں حوادث آئیں گے، ٹکرا کر جائیں گے، لیکن مومن اپنے ایمان اور اسلام سے کبھی بدزن نہیں ہوگا۔ بدزن کون ہوتے ہیں؟ جو اندر سے خالی ہوتے ہیں، کھوکھلے ہوتے ہیں، جن کے اندر کچھ ہے ہی نہیں، جن کے اندر کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بزرگ اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ جب رب اپنے رحمت کے ساتھ متوجہ ہے تو ہم اللہ رب العزت کی اس توجہ سے فائدہ اٹھائیں۔ یہاں تک کہ امت سلیقہ کھو چکی ہے کس کا؟ دعا کا۔ وہ سمجھتی ہے کہ دعا صرف اردو میں، عربی میں مانگنا چاہیے۔ اس لیے روزانہ فرض نمازوں کے بعد کا بھی ماحول کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ سے کون بولے گا کہ میری بیٹی کی شادی ہے؟ اللہ سے کون بولے گا میرا مریض اسپتال میں تڑپ رہا ہے؟ آپ تو بس امام کی آمین کے ساتھ اپنی آمین، یہ تو آپ کو بولنا پڑے گا، یہ تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کے ساتھ کیا مصیبت ہے، آپ کی ساتھ کیا تکلیف ہے۔ اپنی زبان سے بتاؤ، اپنے الفاظ سے بتاؤ۔ کون سی دعا ہے وہ جو اثر نہیں رکھتی؟ ہاں، مگر یہ لازم ہے، مانگیے قریب سے۔ اس لیے آدمی جب اندر سے بنتا ہے تو اس کے سجدے بھی بنتے ہیں، اور ایک ایک سجدہ چٹانوں کو توڑنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ کیا کے لیے؟ سنو بزرگوں، نماز بے بنائے نہیں بنتی، نماز بے بنائے نہیں بنتی، زکات بے بنائے نہیں بنتی، روزہ بے بنائے نہیں بنتا، یہ مسلمان مومن بے بنائے نہیں بنتا۔ اس کی محنت ہے، اس کی محنت ہے، اس کی محنت ہے۔ کلاڑیاں تو سبھی ہے، مگر وہ کلاڑی جس نے فولاد کیا ہے اس کی بات اور ہے۔ صفات والا مومن اور ہوتا ہے جو اندر سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ اگر مومن اندر سے بنا ہوا ہو تو فرض سے پہلے سنت پڑھ لے گا، اندر سے بنا ہوا نہ ہو تو گھڑی دیکھ کر وضو خانے کے چکر مارے گا۔ پہچان مومن اور مسلم کی پہچان، مومن بھاگ کر کے اتنے وقت میں اگر 4 نہیں ہوئی تو 2 ہی پڑھے گا، 2 پر سلام پھیر لے گا، 2 پر سلام پھیر لے گا۔ اور اگر صفات نہیں ہے وضو خانے پر چکر مارے گا، یہ 4 منٹ کب پورے ہوتے اور جماعت کب کھڑی ہوتی۔ اس لیے داعی مطلوب ہے، انسان مطلوب ہے، ایمان والا مطلوب ہے، لیکن صفات والا مضبوط۔ جی ہاں، جب اندر سے صفات بن جائے گی تو سجدوں سے دنیا لرزنے لگے گی، کانپنے لگے گی۔ جن کو ہوتا تھا نمک پہ کافور کا دھوکہ، بن گئے عالم کی تقدیر بنانے والے۔ صحابیات بھی ایسی تھی اور صحابہ بھی ویسے تھے۔
صحابیات کی ویسی تھی، صحابہ کی ویسی ہے. کسی نے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے خبر دی کہ اے عمر، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیٹی حفصہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دینے والے. یہ خبر دی کسی نے، کس کو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ تمہاری بیٹی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دینے والے ہیں. تو ایک باپ کے لیے اس سے بڑا صدمہ کیا ہوگا کہ اس کی بیٹی کا طلاق ہو رہا ہو، لیکن اس سے بڑا صدمہ کیا ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے بغیر جوتے اور چپل کے ننگے پیر دوڑتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف دوڑے. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، مسجدیں ہمیشہ بھری رہتی تھی صحابہ سے. جی ہاں، سیکھنے سکھانے کا ماحول پر رہا کرتا تھا. آپ مسجد نبوی کی طرف دوڑے اور مسجد نبوی کی طرف جب آپ پہنچے تو وہاں جا کر جم گھٹے لگے تھے. آپ نے کسی سے پوچھا، میں سن رہا ہوں، کیا یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری بیٹی حفصہ کو طلاق دے رہے ہیں، کیا دے دی ہے؟ تو جواب دینے والے نے کہا کہ ہاں، ہمیں بھی کچھ ایسے معلوم ہوا ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ طلاق دے دے آپ کی بیٹی کو. کا دیا ہے؟ کا دیا تو نہیں ہے. دوڑتے ہوئے اپنی بیٹی کے پاس گئے اور بیٹی کے پاس جا کر کے کہنے لگے، اے میری بچی، تو یہ بتا تیرے کس عمل سے اللہ ناراض ہے کہ اس نے اپنے رسول کو تجھے طلاق دینے کا اختیار دے دیا ہے؟ تو نے ایسا کیا کر لیا کہ عمر کی دنیا ہی برباد ہو گئی؟ تو جب حضرت حفصہ کو پتا چلا، شاید ان کے بھی علم میں بات نہیں ہوگی، کیا ہوا تھا کیا نہیں، ایک لمبی تفصیل ہے. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئی. کہا کہ ابا، آپ کی بیٹی ایسی نہیں ہے جو آپ کو دنیا آخرت میں رسوا کرے. تو کہا پھر میری بچی مجھے رسول اللہ کیوں طلاق دینا چاہتے ہیں؟ کہا اچھا، مجھے آقا طلاق دینا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں، یہ بات میں پرسوخ ذرائع سے سن کر کے کہہ رہا ہوں، اب تو کیا کرے گی بتا. تو دیکھیے اس ماں کا جواب کیا ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے ابا سے، ابا جان، تب تو ہم اپنے اللہ سے بات کریں گے، تب تو ہم اپنے اللہ سے بات کریں گے. خادمہ سے کہا میرے مسواک میرے قریب کرو، وضو کا لوٹا جلدی رکھو، مصلی ذرا جلدی بچھاؤ. چنانچہ مسواک کیا اور وضو کیا اور وضو کر کے مصلی پر کھڑی ہوئی. اللہ اکبر. جب اللہ کے سامنے سجدے میں گری ہے، روایات میں آتا ہے جبرائیل امین آسمانوں کو چیرتے ہوئے زمین کی طرف آئے اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں حفصہ کو طلاق دینے میں جلدی مت کیجیے گا. اللہ فرماتے ہیں وہ ہماری صوامہ قوامہ، رات کو مصلی پر کھڑے ہونے والی اور دن کو روزہ رکھنے والی ہے. اللہ کا منشا ہے کہ آپ اس کی بندی کو طلاق نہ دیجیے. اپنے فیصلے آسمانوں سے کرائیں، ہائی کورٹ پر سپریم کورٹ سے لا لیے. ہائی کورٹ پر ہمارے یہاں تو ڈھونڈو چراغ لے کر دن میں تو بھی نہیں ملے گا جو کوئی ایسا بولے کہ ہم اپنے اللہ سے بات کریں گے. مزاج ہی نہیں، یا تو عبداللہ ہی عبداللہ ہے. یقین کا بگاڑ صفات سے خالی بنے تھا، اندر سے بنے تھے صحابہ. اپنے سجدوں کو ایسا بنایا تھا، اپنے ربط اور ضبط کو ایسے بنایا تھا. اسی لیے آدمی کو منہ سے نکلنا چاہیے، آدمی کو کام کاج کاروبار سے باہر نکلنا چاہیے، آدمی کو کھیل کھلیان سے باہر نکلنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر جو کچھ تھا اس کو باہر نکالا تھا اور ان کو باہر نکالا تھا. جی ہاں، ان کا یقین بنانے کے لیے، ان کا یقین بنانے کے لیے. اگر کسان تھے تو کسان کا یقین کیسے بنایا؟ یہ باغات پک گئے ہیں، یہ پھل لگے ہوئے ہیں اور اب تشکیل ہو رہی ہے. بات ایسی ہے حدیثوں میں. بعض ساتھی سمجھتے ہیں کہ خروج ضروری نہیں ہے، بعض ساتھی سمجھتے ہیں کہ خروج ضروری نہیں ہے. میرے عزیزو، یہ کیا ہے کہ باغات لگے ہوئے ہیں اور اب تشکیل ہو رہی ہے اللہ کے راستے کی جہاد کے لیے. باغات لگے ہوئے ہیں تو کسی کسان کی آپ ایسے موقع پر تشکیل کریں کہ جب اس کی کھیتی پک گئی ہو تو وہ لوگ چھوڑ کر جائے گا کہ بہانے بنائے گا. ارے بولیے نا، آپ خود بولیے. یہ ہے عذر، یہ ہے عذاب. ایسے موقع پر نکالنا ہے. ایسے موقع پر؟ جی ہاں، یہ دیوالی کا سیزن ہے،
یہ ہولی کا سیزن ہے اور یہ رمضان کا سیزن ہے، سارے سیزنوں میں آپ کو نکلنا اور نکالنا ملے گا۔ اور کیسا؟ دلہے کی تشکیل نکاح کے دن بھی ملتی ہے، دلہے کی تشکیل، اور تشکیل وقت کی نہیں ہے تو ہماری جو ہے گرمنگا تشکیل ہے چھوٹی سی، اور چلا بنی دور رہے گا نا، 4 بنی دور رہے گا نا، 5 بنی دور رہے گا، اور وہاں تشکیلیں کس کی تھی؟ جی وہاں خون کی تشکیل تھی، جان کی تشکیل تھی۔ یہ تو ہمارے پسینے کی تشکیل ہے، پان کی تشکیل ہے، وقت کی تشکیل ہے۔ یہاں یقین ہے جائے گا تو لوٹ کر آئے گا 40 دن کے بعد، یہاں یقین ہے جائے گا تو لوٹ کر آئے گا 4 مہینے کے بعد، یہاں یقین ہے جائے گا تو لوٹ کر آئے گا 5 مہینے کے بعد۔ وہاں کون سا یقین تھا؟ اس لیے جب وہاں رخصتی کا سلام ہوتا تھا تو ان کی حیات کو سلام ہو جاتا، یا جو کشتیاں سمندروں میں ڈال دی گئی، سمندروں کے حوالے کر دی گئی، کیا پتا وہ لوٹ کر آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے۔ میرے عزیز و بزرگ اور دوستو، 100 سال سے یہ تبلیغ کی جو محنت ہو رہی ہے وہ مسلمان کو اندر سے مسلمان بنانے کی، صاحب ایمان کو صاحب ایمان بنانے کی محنت ہے۔ ہر عام آدمی کو صحابہ کی نقل کا آدمی بنانے کی محنت ہے، ہر مسجد کو مسجد نبوی کی نقل بنانے کی محنت ہے، ہر گھر کو مدینے کا گھر بنانے کی محنت ہے۔ کہ تبلیغ اپنا اس دن بند کر دیں گے جس دن امراوتی کے گھر مدینے کی گھروں کی طرح ہو جائے۔ کس دن بند کریں گے بولو؟ اچھا بولو نا بھائی، نہیں بولتے؟ جس دن ہمارے گھر مدینے کی گھروں کی طرح ہو جائیں گے اس دن چھوڑ دیں گے۔ جس دن ہمارے نوجوان صحابہ کے جوانوں کی طرح ہو جائیں گے چھوڑ دیں گے۔ جس دن ہمارے بوڑھے ہمارے بزرگ صحابہ کے بوڑھے اور بزرگوں کی طرح ہو جائیں گے اس دن ہم یہ محنت چھوڑ دیں گے، لیکن بشرط کہ ہو تو جائے صحابہ کے بچے۔ یہ کہہ رہے اللہ کے رسول مجھے بھی لے کر کے چلیے، سفر جہاد ہے مجھے بھی لے کر چلیے، وہ کہہ رہا ہے مجھے بھی لے کر کے چلیے۔ پنجوں پر کھڑے بچے، کس پر کھڑے؟ پنجوں کے بل تشکیل میں اپنے آپ کو جھونکنے کے لیے ایسے کرتے تھے۔ صحابہ کے بچے پنجوں کے بل کھڑے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے مجھے ہمارے ہاتھ دیکھیے، جیسے اسکول میں جانے کی بچپن میں ہوڑ ہوتی تھی، وہ نہیں بھی ہاتھ پھول رہا ہے تو ہاتھ کھڑا کرے پھولنا دیکھنا جا رہا ہاتھ نہیں، ایسی لالسا تھی کس میں؟ صحابہ کے بچوں میں، مدینے کے بچوں میں۔ کہا اللہ کے رسول ہمیں لے لیجیے۔ آپ نے ایک کی ہائٹ دیکھی، کہا یہ چل جاتا ہے، تو فوراً اس کا منہ پھول گیا بیچارے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو چن لیا اور آپ نے ہم کو نہیں چنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ تم سے بڑا ہے؟ کہا نہیں وہ مجھ سے بڑا ہے، تو کیا ہوا؟ میں تو اس کو پٹک سکتا ہوں، ابھی کرائیے، آپ ابھی کشتی کرائیے۔ میں مدینے گیا تو میں نے درخواست کی حضرت کہ میں نے وہ میدان بتاؤ جہاں دونوں بھائیوں کی کشتی ہوئی تھی۔ وہ میدان آج بھی ویسے ہی بنے جہاں دونوں بھائیوں کی کشتی ہوئی تھی۔ جب دونوں نے پنجہ آزمائی کی تو چھوٹے نے بڑے سے کہا تیرا کام تو ہو گیا، گر جانا بھائی میرا بھی کام ہو جائے۔ وہ لے کر کے اس کو گر گیا۔ وہ تو رسول اللہ نے پہچان لیا جذبہ اتنا بڑا ہے، جذبہ ایسا ہے کہ اسے بھی لے جانا پڑے گا۔ اور یہ وہ دونوں لال تھے جن کے ہاتھوں اللہ رب العزت نے اس امت کے فرعون ابو جہل کا قتل کرایا۔ ایسے بچوں کو یہ بچے تھے، یہ صحابہ کے بچوں کا حال تھا۔ صحابہ کے بڑوں کا حال کیا تھا؟ ابو ایوب انصاری کھانستے ہوئے، درد میں، کرب میں، بخار میں، تکلیف میں، پریشانی میں، تو صحابہ نے کہا حضرت مناسب سمجھے تو آپ واپس چلے جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے لیے ایسا ظلم، اللہ کے لیے ایسا ظلم مت کرنا، مجھے لے چلو۔ قسطنطنیہ جانا ہے، قسطنطنیہ کوئی قریب نہیں ہے، بہت لمبا سفر ہے۔ سب کو جوڑا، سب کو جوڑ کر کے کہا میری تم سے درخواست ہے کہ مجھے اسی حال میں لے چلو، بیمار ہوں تو صحیح، مریض اور بوڑھا ہوں تو صحیح، اسی حال میں لے چلو،
کہا اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو کہا بیچ میں مت دفن کرنا، میرا جنازہ ساتھ میں لے کر کے چلنا، جہاں تمہارا لاش نہیں پڑا ہو وہاں مجھے دفن کرنا، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤں تو کہہ سکوں اللہ بھلا تھا تو چلا، اے اللہ صحت میں تھا تو چلا، بیمار تھا تو چلا، اور مرا تو میرا جنازہ بھی تیرے راستے میں چلا۔ عزیزوں کچھ تنقل پر آؤ، کچھ تنقل پر آؤ۔ اس لیے آدمی نکلتا ہے تو نکھرتا ہے، آدمی نکلتا ہے تو نکھرتا ہے، اس لیے نکھار کے لیے نکلنا ضروری ہے۔ مولانا الیاس صاحب دلائل فرماتے تھے پہلے نگاہ اپنے ذات کی طرف، بعد میں سارے الگ، اس لیے محنت ہے، ایک کام ہے جو دیا گیا ہے اور 100 سال شاہد ہے اللہ نے اس کام کی برکت سے عالموں کو پلٹایا ہے۔ اب تو 2 سال کی، دوسرے سال کی اور تیسرے سال کی علماء کی جماعتیں جب دنیا میں چل رہی ہے، پھر رہی ہے، تو پتہ چل رہا ہے اس دنیا میں بے دینی کا تناسب کیا ہے، پتہ چل رہا ہے۔ کارگزاری آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، لیکن کارگزاریاں سننے سے اچھا ہے کہ نقشوں کو تم نہ جانچو، چل پھر کے تم یہ دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز بڑھ رہی ہے۔ ہمیں تو چل پھر کر کے امت کے حال کو دیکھنا ہے۔ یہ امت آپ کی بھی ذمہ داری، میری بھی ذمہ داری، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں، اس ذمہ داری کے لیے سب تیار ہے؟ جی ہاں، تیار رہنا اس لیے ضروری ہے، تیار رہنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں بولتے آتا۔ دیکھو وہاں پر ایک حلقہ لگا ہوا، کس کا؟ نہیں بولتے ہو لوگ، کس کا حلقہ ہے وہ؟ ایک حلقہ لگا ہوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اشارے سے سمجھ رہے ہیں اور امت کو اشاروں سے سمجھا۔ کیا آپ بھی اللہ کے پاس عذر پیش کر سکیں گے کہ ان کے تو سمجھ میں آ گئی تھی جنہیں ہم نے کان نہیں دیے تھے، جنہیں ہم نے زبان نہیں دی تھی؟ اے صحیح سالم آزر والو، کیا تمہارے یہ محنت سمجھ میں نہیں آئی؟ آج سے تقریباً لاک ڈاؤن سے بھی کچھ سال پہلے ایک جماعت آئی تھی اس ملک میں ہمارے، اس میں ایک بیلجیم کے صاحب تھے، مولانا اسماعیل صاحب غالباً گودرا والے، ان کے بیان میں یہ چیز ہم نے سنی تھی کہ وہ اتنے مالدار آدمی تھے جو جماعت میں آئے تھے کہ ان کا کپڑا دنیا کے 20 ملکوں میں جاتا تھا برانڈ بن کر۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک کار ہوتی ہے، ایک گاڑی ہے جو صرف کچھ خاندان والوں کو ملتی، دوسروں کو دیتی تھی وہ کمپنی۔ کچھ خاندان ہوتے ہیں ان کچھ دے سکتی ہے وہ اور دوسروں کو نہیں دیتے، کہا اس لائق ہی نہیں کوئی وہ گاڑی استعمال کرے۔ تو ان کا کپڑا ایسا تھا کہ ایسے 20 ملکوں میں ایسے ہی لوگ پہنتے تھے کہ دوسرے نہ پہن سکے، اتنا اونچا کاروبار۔ لیکن کہا وہ ملک ہندوستان میں آئے، وقت لے کر کے آئے، بڑا وقت لے کر کے آئے، تو ان سے پوچھنے والوں نے پوچھا ہم نے تو آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ کو سر پھیلانے کی فرصت نہیں، اتنے بڑے آدمی آپ، اتنے بڑے تاجر، رئیس مالدار ہیں، ایسے کیا آ گئے تبلیغ میں وقت دینے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک گونگے بہرے نے میری تشکیل کی۔ اور گونگے بہرے کیسے تشکیل کریں گے؟ کہا کہ ایک جماعت پتہ نہیں آئی ہوئی تھی تو کیسانی کو ایک شخص جو ہے گونگا وہ کیسے میرے فرم میں داخل ہو گیا، اندر آ گیا اور میرے آفس میں بچتے بچاتے آ گیا، اس کے پیچھے خادم دوڑے پکڑنے کے لیے، میں نے کہا چھوڑو چھوڑو کیا بات ہے، وہ آگے سے میرا اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور وہ اپنے اشاروں میں مجھے سمجھانے لگا ایسے ایسے یہ، لیکن میری کوئی اس کے بعد پلٹے پڑی نہیں ہے، کیا بول رہا ہے وہ ایسا ایسا کرتا تھا، آپ آؤ ایسا کرتا تھا، میں کچھ نہیں سمجھ پایا کیا کہنا چاہتا ہے، میں نے کچھ پڑھنے نہیں پڑا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ یہ میری بات نہیں سمجھ رہا ہے تو اس نے کیا کیا، میرا ہاتھ پکڑا، مجھے آفس سے باہر نکالا، باہر لان میں لے گیا جہاں تھوڑی سی مٹی تھی، اس نے اس مٹی کو ایک لکڑی سے کڑیدا، اس میں گڈھا بنایا، اپنے پاس کے رومال میں اس لکڑی کو ڈالا، اسے لپیٹا اور اس گڈھے میں اس کپڑے میں لپیٹی ہوئی لکڑی کو ڈال دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی، قبر کی طرح بنا دیا، اور مجھے انگلی کے اشارے سے کہنے لگا کہ یہ قبر ہے، تم اس کی فکر کیا کرو گے؟ بس اس گونگے کی بات میرے سمجھ میں آ گئی کہ مجھے آخرت کی فکر قبر کی دلانا چاہتا ہے۔ اسی دن میں اسی جماعت کی تشکیل بدل گیا۔ میرے عزیز بزرگ اور دوستوں، اس لیے ہم میں سے ایک کو ضرورت ہے، ہم تو گونگے بہروں تک بیچارے تک پہنچے کریں گے انشاءاللہ محنت، اس لیے سب 5واں بیرون لگانے کا عزم کریں انشاءاللہ کہ ہم انشاءاللہ پہلی مشغولیت میں 5واں بیرون لگائیں گے، یقین کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ۔ کون کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ 5واں بیرون لگائیں گے؟
واہ 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 واہ، اب ہمت کر کے بولو کون 5 ماہ بیرون کے لیے تیار ہے؟